جی تو سنت کے مطابق جب معاملات ہوئے تو بچے پر اچھے اثرات پڑیں گے، اور جب اس موقع پر ہمارے علم میں ایسی چیز بھی آئی کہ پہلی رات یہ جو ہسبینڈ وائف کی ملاقات، جو حلال ملاقات، جس پر اجر و ثواب ہے، جس چیز پر اجر و ثواب ہے، اس موقع پر میوزک لگایا وہاں پر۔ میوزک کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ارشاد میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ گانا یا میوزک دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے، اور اگر اس موقع پہ میوزک لگا دیا، نفاق پیدا کرنے کا سامان ہم نے خود پیدا کر دیا، اور ہسبینڈ وائف نے ملاقات کی، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں جو اولاد وجود میں آئے گی تو وہ کیسے منافق نہیں ہوگی، اس کے اندر منافقت کے اثرات کیسے نہیں پڑیں گے؟ یہ سمجھنے والی بڑی ضروری چیز ہے۔ یہاں سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ میوزک لگا دیا، عجیب و غریب غلط کام کیے، شریعت جن چیزوں سے منع کرتی ہے ان چیزوں سے ہم نہیں رکے تو پھر خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ وہ تو نحوست پیدا ہو گئی۔ تو اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس موقع پر بھی جب ہسبینڈ وائف کی ملاقات ہو، نحوست والے کام نہیں ہونے چاہیے، برکت والے کام ہونے چاہیے۔ اس پہ ایک بات اور یاد آ گئی کہ جب بھی بچی کا نکاح کے بعد رخصتی کا معاملہ کریں تو وہ بچی سے پوچھنا چاہیے۔ بچی کے ماہانہ پیریڈز کے دن تو نہیں ہے۔ بہت جگہوں پہ دیکھا ایسی جاہلیت ہے، بچی سے نہیں پوچھا جاتا، بس بچے کی نوکری ہے، بچے کی نوکری نے آنا ہے، فلاں رشتہ دار نے آنا ہے، فلاں انکل نے آنا ہے، فلاں خالو نے آنا ہے، فلاں پھپھا نے آنا ہے، فلاں رشتہ دار نے آنا ہے، فلاں چاچو نے آنا ہے، تو ان کو دیکھ کے بچے رخصتی کا دن سیٹ کیا جاتا ہے، اور ادھر بچی کی طرف پیریڈز کے دن چل رہے ہوتے ہیں۔ بہت بڑی جاہلیت ہے۔ تو یہ ماؤں کا فرض بنتا ہے کہ بچی کے ان چیزوں پر نظر رکھیں کہ بچی کے پیریڈز کے دن کب شروع ہو رہے ہیں اور کب ختم ہو رہے ہیں، کب وہ غسل کر رہی ہے، کیا معاملات ہیں۔ تو غسل کے 3-4 دن کے بعد کی رخصتی رکھنی چاہیے ہمیشہ۔ اور میں بچیوں کو بھی سے کہوں گا کہ اپنی اگر والدہ نہیں پوچھ رہی، آپ خود والدہ کو بتائیں کہ یہ رخصتی کے یہ دن رکھیں۔ میں کچھ واقعات سنانا شروع کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ ایسے بھی واقعات سامنے آئے، مختصراً ایک اشارے میں بات کر رہا ہوں کہ بچی کے پیریڈز کے دن تھے، آگے جاہل اس نے انکار کیا، بچی کو تھوڑی بہت سمجھ تھی کہ میرے پیریڈز کے دن چل رہے ہیں، مجھے غسل کرنے تھے، اس کے بعد آپ ملاقات کر لیجئے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے کرنا ہے۔ پھر اس نے ناجائز چیز کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا، اس سے بھی بچی نے انکار کیا، تو 1 ہفتے کے اندر بچی کو طلاق ہو گئی۔ اب وہ بچی کسی کو بتا نہیں سکتی ہے کہ معاملات کیا ہوئے، اور اس نے کہا کہ یہ میری بات نہیں سن رہی تھی، میں نے اس کو کچھ باتیں کی، بس وہ میں نہیں بتا رہا، یہ میری نافرمان ہے، اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت نہیں کی ہے، اس کو سکھایا نہیں ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں، شوہر کی بات سننی ماننی ہوتی ہے، شوہر راضی ہو تو اللہ راضی ہوتے، شوہر راضی ہو تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے۔ اس کو یہ باتیں تو یاد تھیں، لیکن وہ اندر سے گناہ کی بات کر رہا تھا، اور وہ شرم و حیا کی وجہ سے بچی اپنے والدین کو بتا تک نہیں سکی کہ میں نے اس کی نافرمانی کی، کیا نافرمانی کی ہے، بس وہ روتی رہی ہے۔ ہمارے یہاں بچیوں کو رونا آتا ہے۔ تو میں بچیوں سے، اپنی بہنوں سے یہ کہوں گا، رویا نہ کریں۔ یہ جو رونا کوئی کسی چیز کا حل نہیں ہوتا، اچھی سے سوچ سمجھ کر اس مسئلے کے حل کی طرف جایا کریں، اللہ سے مدد مانگا کریں، کسی مخلص رشتہ دار کو، اچھا انسان اس سے مشورہ کیا کریں کہ یہ میرے ساتھ مسئلہ پیش ہے کہ کیا کیا جائے۔ بس ہمارے ہاں ایک ہی چیز ہے، بچیاں رو رہی ہوتی ہیں، ماں باپ کو بتا نہیں رہی ہوتی ہیں شرم کی وجہ سے، اور بس وہی معاملات گڑبڑ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو بچی کی رخصتی کی ڈیٹ بچی سے پوچھ کر جب وہ غسل کر لے اس کے تقریباً 3 سے 4 دن بعد۔ اچھا، اس سے اگلی بات کہ اور اس بچی کو یہ جلدی امید سے ہو جائے، ہر کسی کے یہ معاملات ہوتے ہیں، اس کے لیے جو عمومی طور پہ میڈیکل سائنس بھی جو کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ غسل کے 5ویں دن کے بعد اگلے 5-6 دن ہوتے ہیں، اس میں اگر ہسبینڈ وائف ملاقات کریں تو بیوی کے امید کے ہونے کے چانس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال، اور اگر کوئی امید سے نہ ہو جلدی، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، تو یہ جو ساس صاحبہ ہوتی ہیں اور نند صاحبہ ہوتی ہیں، ان کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی کی طرف نہیں، بیٹے کی طرف بات نہیں جائے گی کہ ہمارا بیٹا بیمار ہو سکتا ہے، ہمارے بیٹے کے اندر مسائل ہو سکتے ہیں، ہمارے بھائی کے اندر مسائل ہو سکتے ہیں، سیدھا فوراً لڑکی کے اوپر
ہاں اس کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا، یہ بیمار ہوگی، یہ بیمار ہوگی، اس کی وجہ سے جو ہے نا اولاد نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں اس کو ابھی تک اولاد ہو رہی؟ اللہ اکبر۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو 4 سال بعد اولاد پیدا ہوئی۔ بڑے بڑے صحابہ کو، بڑے بڑے نبیوں کو، بڑے بڑے اولیاء کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں جا کے اولاد ہوئی۔ آپ فوری فتوے لگانا شروع کر دیتی، خدا کا واسطہ ہے اپنے گھروں کو خود تباہ برباد نہ کریں۔ 4 5 6 سال اس کے ہاں نہیں اولاد ہوتی تو کوئی بات نہیں، اور اس میں لڑکے لڑکی کے کوئی معاملات نہیں چلتے، مناسب چیک اپ ضرور کروانا چاہیے۔ 1 2 سال 3 سال تک اگر نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن بچی کے اوپر دباؤ بڑھانا اور بچی کو منحوس سمجھنا، اور کہ یہ بیٹی، یہ بہو ہماری ہے، یہ ہماری بھابھی، یہ منحوس ہے، اس کو اولاد نہیں ہو رہی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 شادیاں کی، ایک میں سے بھی اولاد نہیں ہوئی، اور وہ باقاعدہ حکیم بھی تھے، لوگوں کو بچوں کی اولاد کے لیے، مردوں اور عورتوں کو اولاد کی پیدائش کے لیے باقاعدہ ٹوٹکے بتاتے تھے، دعائیں دیتے تھے، اور ہو بھی جاتے تھے، لیکن ان کے ہاں نہیں ہو۔ اللہ کی طرف سے معاملات ہیں، اللہ نے اتنے بڑے بڑے نبیوں کو نہیں دیے۔ آپ علیہ السلام کے 3 بیٹے ہو کے فوت ہو گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی لاڈلی محبوبہ ترین بیوی تھی، ان کو اولاد نہیں ہوئی تو آپ علیہ السلام نے تو تانے نہیں دی، اس کے بعد بھی لاڈلی محبوبہ بیوی رہی۔ تو پلیز اللہ کا واسطہ ہے، میری ساس صاحبہ سے اور نند صاحبات سے یہ گزارش ہے کہ یہ اپنے گھروں پر خود سے کلاڑیاں نہ مارا کریں۔ اگر آپ کی بہو، آپ کی بھابھی کو ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اخلاص سے دعا مانگیں، اسے بار بار پوچھیں بھی نہ۔ یہ جو بار بار پوچھنا، بار بار باتیں کرنا، اچھا اس سے ایک تو یہ بھی ہے، اور ایک عمومی خواتین کی عادت ہے، ہر خاتون کو پوچھیں گے آپ کی اولاد نہیں ہے، ایک دم سے پوچھیں گے اچھا کتنا سال ہو گئے اور کیوں نہیں ہو رہی، فلاں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروائیں۔ او خدا کا واسطہ ہے یار، بس یہ مشورے اپنے پاس رکھیں۔ اگر آپ نے کسی کو پوچھ ہی لیا نا کہ اولاد نہیں، اس نے کہا نہیں ہے، بس اچھے سے تو اللہ پاک آپ سے راضی، کوئی بات نہیں، تسلی کا کوئی اچھا سا جملہ بولیں، اس کے بعد پلیز بات نہ کریں۔ خواتین ہمیشہ، میرے پاس ایک بہن آئی، شادی شدہ بہن تھی، شادی کو 15 سال ہو گئے، اتنی پریشان، اس کی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ بھائی اولاد میرے یہاں نہیں ہو رہی، لیکن میرے تمام رشتہ دار اور جتنی خواتین ہیں سب نے میری زندگی جہنم بنائی ہوئی ہے۔ جس جگہ جاتی ہوں، دین کے ساتھ بھی اٹیچ تھی، بڑے بڑے حلقوں میں جاتی تھی، جہاں پہلی بات شادی نہیں کیوں نہیں ہوئی اور اولاد کیوں نہیں ہو رہی، فلاں ڈاکٹر کے پاس، فلاں حکیم کے پاس، فلاں، وہ دنیا جہان کی سب جگہ سے پھر تھک چکی ہے۔ تو اس فقیر نے اس کو پہلی نصیحت یہ کی کہ اس چیز سے بالکل باہر نکل جائے کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے، سوچ ہی نکال دیں، اولاد کی سوچ ہی نکال دیں، تب جا کر آپ ٹھیک ہو سکیں گے۔ تو خواتین پوچھ کے اگلی بچی کو ذہنی مریض بنا دیتی ہیں، کیوں نہیں اولاد ہوئی، کیوں نہیں اولاد ہوئی۔ اب اس ضمن میں ایک چیز اور، بعض بچیاں پہلے سے بیمار ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہو سکتی، اور وہ پھر بھی خاموشی سے اگلی جگہ بتائے بغیر شادی کر لیتی ہے۔ شریعت میں ناجائز حرام ہے، دھوکہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ ایسی شکایات بھی سامنے آئی، لڑکے لڑکی کے لڑائی جھگڑا چل رہا تھا، لڑکے کو پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر لوگوں نے اس کو بتایا تھا کہ آپ کے اولاد نہیں ہوگی، اور وہ لڑکے کو جب پتہ چلا تو تھوڑے دن اس نے رکھا، اس نے بعد میں اسے اپنی والدہ کو بھی بتا دیا۔ بس ساس تو ایک، یہ ساس بہو کا ایسا رشتہ بن چکا ہوا ہے، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہم نے دیکھا، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، واقعی اپنی بیٹیوں کی طرح رکھتے ہیں، کہتی کوئی بات نہیں، آپ کو اولاد نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو خیر بہرحال، لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہ لڑکے نے پھر والدہ کو بتا دیا، بہن کو بتا دیا، انہوں نے تو یہ تو نماز بھی پڑھتی ہے، اتنی دھوکے باز نکلی ہے، اس کو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ آپ کے اولاد نہیں ہوگی، پھر بھی اس نے شادی کر لی۔ یہ واقعی دھوکہ ہے۔ اگر کوئی ایسے مسائل ہیں تو نہیں بغیر بتائے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ باقی اگر شادی کے بعد نہیں ہو رہا تو پریشان نہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک تو آپ لوگوں کی ذہنوں میں یہ سوچ اچھے سے کلیئر ہونی چاہیے کہ مناسب علاج کروائیں، اللہ سے مانگیں، اور اگر نہیں ہوتا تو پلیز ذہنی مریضہ نہ بنیں۔ آپ دین پڑھنا پڑھانا شروع کر دیں، کسی دین کی خدمت کو اپنے ذمہ لگائیں، شوہر کی خوب خدمت کریں۔ اب اس جگہ آ کر وہ دوسری شادی کی طرف جا رہا ہے تو جانے دیں، پلیز جانے دیں، بہت ذمہ دار۔ میں بیٹیوں کا باپ ہوں، 2 بیٹیوں کا باپ ہوں، 5 بہنوں کا بھائی ہوں۔
5 بہنوں کا بھائی میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، جس اللہ نے جس کے مقدر میں جو لکھا ہوگا وہ ہو کے رہے گا۔